ایام میں ہم تشریف فرما ہیں، جن ایام میں ہم اس ذکر سید الشہداء کی نعمت سے اپنے نامہ اعمال کی نیکیوں کے ظرف کو چھلکا رہے ہیں، یہ ایام کوئی عام ایام نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں قرب خدا حاصل کیجئے تو قرب خدا کی منزل پہ پہنچانے کے لیے جتنا کارگر غم حسین میں بہایا ہوا آنسو ہو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ قبلہ آیت اللہ تقی بہجت علیہ رحمہ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میری نگاہ میں حسین پہ گریہ کرنا نماز شب سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز شب نہ پڑھو، نہیں، نماز شب کی وہ کہیں پر بھی نفی نہیں کر رہے۔ بعض اوقات جب دو چیزوں میں کسی چیز کا تقابل کر کے اسے بیان کیا جاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ دوسری کو چھوڑ دو، مراد یہ ہوتی ہے کہ بیان کیا جائے کہ کتنا مرتبہ ہے۔ چونکہ نماز شب کا مرتبہ مسلمانوں کے دماغ میں ہے، لہٰذا اسے رکھ کر بیان کیا ہے کہ جس چیز کے مرتبے کو تم سمجھتے ہو اس کے ساتھ تقابل کر کے تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حسین پہ گریہ کرنا کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ اور اگر اس کی کوئی مجھ سے تحلیل مانگے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ توجہ ہے؟ اب گفتگو پھیلتی چلی جا رہی ہے، مجھے موضوع کی طرف جانا، ویسے بھی خمسے کا نام ہے لیکن مجلس سے تو چار ہی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ کیا فرمایا آقا بہجت نے؟ نماز شب سے افضل ہے۔ کیوں کہا؟ تحلیل کیا ہے؟ توجہ حضور دیکھیے، نماز شب وہ واحد نماز ہے کہ جس کے اندر آپ بالکل تنہا اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ دیکھیے باقی نمازیں حکم ہے کہ جاؤ جا کے مسجد میں جماعت سے پڑھو۔ اب جب انسان جماعت میں جا کے شریک ہوگا تو دیگر دیکھنے والے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں شیطان دماغ میں یہ وسوسہ کرے گا کہ بھائی ذرا اچھے سے پڑھو، لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھے بن سور کے جاؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھی قراءت سے پڑھو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اس میں انسان کے بہکنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل سے مسجد چھوڑ کے گھر میں شروع کر دیجئے۔ جتنا انسان مشکل اٹھاتا ہے اتنا ہی اجر بڑھ جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اجر ہمیشہ مشکل پر ہے، جو آسانی سے چیز مل جائے اس پہ اجر وہی ہوتا ہے جو بالکل واجبی سا ہو، اور جو مشکلات کے ساتھ کیا گیا ہے عمل اس کا اجر بھی بہت ہے۔ آج کل ابھی ماشاءاللہ شاید آپ میں کافی افراد ایسے ہوں گے جو حج کر کے آئے ہیں، نہیں کر کے آئے آپ میں سے تو حج پہ آتے جاتے رہتے ہیں لوگ۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حج آج کے زمانے میں ہو رہا ہے اس حاجی کا وہی اجر ہے جو آج سے 100 سال پہلے حج پہ جانے والے حاجی کا اجر تھا؟ کیوں؟ 100 سال پہلے حاجی جب گھر سے نکلتا تھا نا تو گھر سے الوداع یہ ہوتی تھی کہ پتہ نہیں واپس بھی لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا۔ کئی حاجی بیچ میں ہی خرچ ہو جاتے تھے، واپس ہی نہیں آ رہے، کسی کے ذریعے خط آ گیا یا خبر آ گئی کہ جناب وہ جو ہیں وہ رستے میں گزر گئے، ہم انہیں وہیں پہ دفنا کر آ گئے۔ اب حج آپ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین خیمے لگے ہوئے ہیں، چلنے کے لیے جگہ، ابھی تو آپ دیکھیے نا صفا و مروہ صحیح کر رہے ہیں، نہ کوئی پیر میں پتھر چبھ رہا ہے، نہ کوئی اونچ نیچ ہے، سیدھے سیدھے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ذرا سی جگہ آتی ہے 2 پلروں کے درمیان کہ بھائی یہاں ذرا تیزی سے دوڑنا، اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا سانس پھول جاتا ہے۔ یہ وہ حج کہاں ہے کہ جو آج 100 سال پہلے ہوتا تھا؟ توجہ فرمانے، اس کا اجر کہاں، اس کا اجر کہاں؟ تو فرق تو ہے۔ تو اسی طریقے سے جو چیز مشکلات اٹھا کے کی جائے اس کا اجر زیادہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ تو آپ جا کے نماز پڑھیں مسجد میں تو اجر زیادہ ہے، مشکل ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، زحمت اٹھا رہے ہیں۔
نماز شب وہ نماز کہا گیا گھر میں پڑھو، گھر میں پڑھو، گھر میں پڑھو، اور دنیا کی نگاہوں سے اوجھل، بالکل اندھیرا، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک شخص اپنے پروردگار کے لیے سر بسجود، اور واقعاً اگر خلوص نیت سے ہے تو روایت میں ہے خدا کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو، ساری دنیا سو رہی ہے، یہ میری عبادت میں کھڑا ہے، یہ میری عبادت میں کھڑا ہے، اس نے اپنی نیند قربان کر دی میرے لیے۔ توجہ ہے، نماز شب کرتی کیا ہے حضور؟ توجہ فرمائیں، کرتی کیا ہے؟ آپ کو درجہ قرب عنایت کرتی ہے خدا کا، آپ کو قرب الہی عنایت کرتی ہے، یہ کام ہے کس کا؟ نماز شب کا۔ تو اب اگر کوئی ایسا عمل ہو کہ جو نماز شب سے حاصل ہونے والے قرب سے زیادہ آپ کو قرب الہی دے دے، تو پھر حق بنتا ہے کہ کہا جائے یہ عمل نماز شب سے افضل ہے۔ بھئی توجہ نہیں فرما رہے حضرات، یہ آپ خود اندازہ کر کے دیکھ لیجئے گا، جب آپ نماز شب پڑھ رہے ہوں تو مجھ جیسے تو کئی افراد ہوں گے کہ جن کا دماغ نماز شب پڑھتے میں بھی کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے تو کبھی کدھر ہے، لیکن جب واقعاً ذکر مصیبت امام حسین ہو رہا ہو اور کوئی شخص امام حسین کے مصائب سن رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں، بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ حسین اور کربلا کے علاوہ کہیں اور ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے حضرات، جس قدر متوجہ ہوگا انسان اس قدر عمل میں مضبوطی آئے گی، وہ محکم ہوگا، اور جس قدر عمل محکم ہوگا اس قدر قرب الہی عطا کرے گا۔ اب اگر آقا کہہ رہے ہیں کہ نماز شب سے زیادہ حسین پہ گریہ کرنا قرب الہی عطا کرتا ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ انسان متوجہ ہے حسین ابن علی کی جانب۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے آپ اس کو فقط رسم نہ سمجھیے گا، آپ اسے فقط پورے دن میں 2 مہینے 8 دن کی روٹین مت سمجھیے گا، یہ ایک آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ آپ کو سال ہا سال کا وہ رستہ جو سیر و سلوک میں علماء طے کرتے ہیں، یہ آپ کو ایک آنسو طے کروا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء عرفاء کی یہ وصیتیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے، اپنے شاگردوں کو وصیتیں فرمائی ہیں انہوں نے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی ماہ ہو، کوئی بھی سال ہو، مہینے میں 1 دفعہ امام حسین کی مجلس ضرور برپا کرنا، ہفتے میں 1 مرتبہ امام حسین کی مجلس ضرور برپا کرنا، شب جمعہ امام حسین پہ گریہ کرنا۔ یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں ایسے نہیں ہیں، ہم تو نہیں جانتے نا ان آنسوؤں کی قدر و قیمت، جنہوں نے ان آنسوؤں کی قدر و قیمت جانی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ آنسو کس قدر قوت و طاقت رکھتے ہیں، کتنا قرب الہی عطا کر سکتے ہیں۔